الحمد لله ذي الجلالة والصلاة والسلام على صاحب الرسالة وعلى آله وأصحابه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے اندھیری قبر میں کام آنے والے مکان والے لا مکان والے عرب والے عجم والے شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے جہنم سے بچانے والے جنت میں لے جانے والے جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے پل صراط سے گزرتے وقت ہم گناہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمت و بارک وسلم ایک بار اور حصول برکت کے لیے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وعلا آلہ وسلم کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہوا درود پاک پڑھنے پر صلاۃ و سلام پڑھنے پر اور خاص طور سے ہر نماز کے بعد پڑھنے ہے نا اور یہاں تک لکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ فرض و واجب سمجھنے لگے معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کی نظر دیکھ رہی تھی یہ فتنہ آئے گا اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں پہلے ہی لکھ دیا ابے کہیں لوگ فرض نہ سمجھ لیں یہ کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا درود پاک جب بھی پڑھا جائے گا ادائے فرض کا ثواب ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ فرض کی ادائیگی کا سبحان ملے گا سبحان تو ایک بار اور پڑھ لیجئے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما ہم اور آپ آج کی اس مبارک شب میں یعنی شب برات میں اپنے عظیم محسن یعنی اللہ کے مقدس ولی شہنشاہ تپنی حضور سیدنا سرکار شہید بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہاں موجود ہے اور آج کی اس شب میں شب برات میں ہر سنی صحیح العقیدہ جہاں بھی ہے سبحان وہ
آج کی شب میں حضرت سیدنا سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد بھی مناتا ہے، سبحان اللہ، ان کے نام پر فاتحہ بھی دلاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مردوں کو بھی یاد کرتا ہے، انہیں بھی ایصال ثواب کرتا ہے۔ اور یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس شب میں ایک اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہے، ان کے عرس کی تقریب میں موجود ہے۔ سبحان سبحان یہ شب برات ہے۔ اس سے پچھلا مہینہ جو گزرا اس میں ایک شب گزری جسے شب معراج ہے، سبحان بے شک، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزے کی یاد دلاتی نظر آتی ہے، شب معراج۔ اور پوسٹر اور بینر آپ نے دیکھا کہ اس میں جو ہیڈنگ لگی ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی ہم عید میلاد بھی مناتے ہیں اور نبی کی معراج کی رات بھی مناتے ہیں، اس لیے کہ ان عقل کے اندھوں کو دیو کے بندوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا، دیکھو میرا محبوب وہ ہے جس کا آنا بھی بے مثال، جس کا جانا بھی بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میلاد یہ آنے کی خوشی مناتے ہیں، سبحان اللہ، معراج محبوب کا رب کی بارگاہ میں جانا اس کی خوشی مناتے ہیں۔ بیش سبحان اللہ، میلاد میں آنے کی خوشی ہے، معراج میں رب سے ملاقات، رب کے پاس جانے کی خوشی ہے، دونوں ہم مناتے ہیں اور دونوں سے بے ایمان جلتا ہے۔ جی 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 جی، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواسہ سرکار مظہر اعلیٰ حضرت مولانا غلام غوث صاحب قبلہ حشمتی حشمت نگر پیلی بھیت شریف جلوہ بار ہیں، ابھی آپ نے بہترین انداز میں کلام سماعت فرمایا، اور شیر بندیل کھنڈ خطیب ذی وقار خلیفہ مشاہد ملت حضرت علامہ عبد الجبار صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہم القدسیہ جلوہ بار ہیں، ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا عبد الرحیم قادری صاحب بھی جلوہ بار ہیں، اور آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں نقیب ہندوستان، اور آپ کیا پورا ہندوستان جانتا ہے، حضرت قاری تمجید صاحب قبلہ حشمتی بھی آپ کو ماشاءاللہ بیدار کر رہے ہیں اور آپ کو گرم گرم اشعار سنا رہے ہیں اور اس ٹھنڈک میں گرمی پہنچا رہے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ تعالی آپ بہترین آواز کے مالک حافظ عمران صاحب حشمتی سے بھی اشعار سماعت فرمائیں گے، حضرت مولانا تحسین رضا صاحب کا خطاب بھی سماعت فرمایا۔ سب پوری محفل کا لب لباب کیا ہے؟ بس اپنے آقا کو یاد کریں، سبحان اللہ، آقا کے گستاخوں کا رد کریں اور ان کا جینا حرام کریں۔ ہم عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں، معراج النبی بھی مناتے ہیں۔ میلاد میں آقا کی آمد کی خوشی ہے، معراج میں رب کے پاس جانے کی خوشی ہے۔ آقا کا آنا بھی بے مثال اور میرے آقا کا جانا بھی بے مثال۔ آقا کی آمد ہوئی تو صبح صادق کا وقت، سبحان اللہ، صبح صادق کا وقت، اور معراج میں جب آقا تشریف لے گئے تو رات کی تنہائی کا وقت، رات کی تنہائی میں تشریف لے گئے، رات میں تشریف لے گئے، اور کیوں آئے تو صبح صادق میں اور معراج میں جا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں تو رات کی تاریکی میں۔ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا جب دنیا میں آئے تو لوگوں کو روشنی دینا تھا، ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا تھا، اندھیرے سے اجالے کی طرف لانا تھا، تو صبح صادق کے وقت آقا تشریف لائے، اے لوگوں اب تمہارے درمیان وہ نبی آ گیا ہے جو اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے والا ہے، گمراہیت سے حق کے راستے کی طرف لانے والا ہے، تمہیں راہ حق کو دکھانے والا نبی آ گیا ہے، تو روشنی پھیلاتے ہوئے صبح صادق کے وقت وہ محبوب جلوہ گر ہوا اور معراج ہو رہی ہے تو رات کی تنہائی میں۔ کیوں؟
وہاں یہاں میلاد میں تشریف لائے روشنی دینے کے لیے تو صبح صادق کے وقت، اور معراج کی رات میں خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں رات میں، کیوں؟ اس لیے معاملہ محبوب و محب کی ملاقات کا ہے، سبحان سبحان، اور ملاقات کے لیے محبوب سے ملاقات کے لیے رات ہی کا وقت، شب ہی کا وقت مناسب ہوا کرتا ہے کہا، اور ان کی یاد کے لیے بھی رات کی محفل مناسب ہوا کرتی ہے، رات کی تنہائی محبوب کی یاد کے لیے مناسب ہوتی ہے، تبھی تو کہا دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ اور ابھی آپ انشاءاللہ تعالی حضرت شیر بندیل کھنڈ حضرت علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ حشمت جی کا بھی خطاب سماعت فرمائیں گے۔ یہ غلامان اعلیٰ حضرت جو سچے ہیں ان کا مشن ایک ہے، ان کا مشن ایک ہے۔ کیا مشن ہے؟ مشن یہ ہے کہ جو بھی فتنہ اٹھے گا اس کا سد باب کیا جائے گا، اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یادیں منائی جائیں گی، ان کے محبوبان بارگاہ کی یادیں منعقد کی جائیں گی، صحابہ کو بھی یاد کیا جائے گا، اہل بیت کو بھی یاد کیا جائے گا، غوث اعظم کو بھی یاد کیا جائے گا، غریب نواز کو بھی یاد کیا جائے گا، اللہ کے سارے ولیوں کو یاد کیا جائے گا، اور دنیا کو مزاج دیا جائے گا، دنیا کو بتایا جائے گا، دنیا کو سبق دیا جائے گا۔ جو احسان ماننے والی قوم ہوا کرتی ہے وہ اپنے محسنوں کو بھلایا نہیں کرتی ہے، اور جو احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے محسنوں کو بھلا دیا کرتے ہیں۔ ہم پر سب سے بڑا احسان خداوند قدوس کے بعد اگر کسی ذات والا صفات کا ہے تو وہ مدینے والے تاجدار کا احسان ہے، ان کا صدقہ ہے کہ یہ زمین ملی، ان کا صدقہ ہے کہ یہ آسمان ملا، ان کا صدقہ ہے کہ کھانے کے لیے نعمتیں مل رہی ہے، ان کا صدقہ ہے کہ ہمیں انسان بنایا گیا، ان کا صدقہ ہے کہ ہمیں امتی بنایا گیا، ان کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ اللہ والے ملے، اور انہی کا صدقہ ساری کائنات کو مل رہا ہے اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور جو نبی کا احسان نہ مانے، نبی کا احسان نہ مانے، کلمہ ملا نبی کی بارگاہ سے، روزہ ملا نبی کی بارگاہ سے، نماز ملی نبی کی بارگاہ سے، سجدہ ملا نبی کی بارگاہ سے، قرآن ملا نبی کی بارگاہ سے، خدا کی بارگاہ کا پتہ ملا نبی کی بارگاہ سے، پھر بھی احسان نہ مانے، عید میلاد النبی میں خوش نہ ہو، معراج النبی کی خوشی نہ منائے، اس سے انکار کرے تو بس ایک شعر سنا دو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان۔ بیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو نبی نے کلمہ پڑھایا، اس کا تو احسان مانو، نبی کی آمد پہ خوشی تو مناؤ، اور نبی کے معجزوں کو مانو تو صحیح۔ نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ دکھایا، معراج میں تشریف لے گئے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ حضرات گرامی، آج آپ جب مکہ المکرمہ کی سرزمین پر تشریف لے جائیں گے، حاضری ہوگی، وہاں جب پہنچیں گے تو آپ معلوم کریں گے تو آپ کو وہ جگہ پتہ نہ چلے گی، وہ جگہ معلوم نہ ہوگی کہ جس جگہ سے میرے
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے. میرے آقا پھر آگے ساتوں آسمان پر گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش اعظم پر گئے. خدا کے قرب خاص میں لامکان گئے. وہ جگہ وہ نشانی جو میرے آقا کے معراج کی نشانی تھی آج وہ نشانی موجود نہیں ہے. جس جگہ پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے اشارہ کیا تھا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے وہ مقام جس کو مقام شق القمر کہا جاتا ہے. آج دوسری قوموں کو دیکھو جن کی نشانیاں موجود نہیں ہیں وہ اپنی نشانی ڈھونڈ رہے ہیں اور یہاں پر اور جن لوگوں کی کچھ نشانیاں ہیں وہ محفوظ کر رہے ہیں. مگر یہ کیسی اندھی قوم ہے جس قوم کو نجدی اور وہابی کہا جاتا ہے کہ تمہارے پاس ایسا پاور والا نبی ہے, تمہیں وہ پاور والا نبی ملا ہے, وہ مختار دو عالم نبی ملا ہے, وہ مختار کل نبی ملا ہے, وہ مالک کائنات نبی ملا ہے. جس نبی نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا, جس نبی نے اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا, جو نبی رات کے مختصر سے حصے میں ہر مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, ساتوں آسمان پر گئے, لامکان میں قرب خاص خدا میں گئے, آج اس مقام کی نشانی موجود رہی. ان نجدیوں نے ان وہابیوں نے وہ نشانیاں مٹا دی ہے. مقام شق القمر جو جگہ تھی جس جگہ پر کو مقام شق القمر کہا جاتا ہے یعنی جبل ابو قبیس وہاں پر مسجد بھی بنی ہوئی تھی جسے مسجد بلال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان نجدیوں نے مسجد کو گرا دیا, ان نجدیوں نے مقام شق القمر کو ختم کر کے وہاں گھر بنا دیا, نبی کی یادوں کو مٹا دیا. تو سنو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں, ہم اس قرآن کے ماننے والے ہیں. ہم اعلان کرتے ہیں اے نجدیوں اے وہابیوں تم کہاں کہاں میرے نبی کی نشانی مٹاؤ گے. تم نے مقام شق القمر کو مٹا دیا, تم نے نبی کی معراج پہ جانے والی جگہ حضرت ام ہانی کے گھر کو آج نیست و نابود کر دیا, وہ جگہ ختم کر دی جہاں پر میرے نبی تشریف لائے تھے, ولادت ہوئی تھی. وہ مقام مولد النبی پر تم نے کچھ اور بنا دیا, لوگوں پر جانے پر پابندی لگا دی. مگر کہاں تک مٹاؤ گے؟ قرآن میرے آقا کی نشانیوں کی حفاظت کر رہا ہے, اور جب یہی مکہ سے مدینہ جاؤ گے تو وہاں مسجد قبلتین نظر آئے گی. سبحان اللہ, بیش بیش, سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, عرس مقدس, عرس مقدس, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. مسجد قبلتین نظر آئے گی مدینہ طیبہ میں. اب جب وہاں پوچھے گا جانے والا, وہاں پوچھے گا جانے والا یہ مسجد کون سی, تو کہا جائے گا مسجد قبلتین. کیا ہے بولیے, بولیے زور سے, مسجد قبلتین. پوچھیں گے مسجد قبلتین کا مطلب, قبلتین دو قبلہ, قبلتین بولیے قبلتین دو قبلہ یعنی دو قبلے والی مسجد, دو قبلے والی. کیا ماجرا ہم نے ہندوستان میں دیکھا ایک قبلے والی مسجد, ہم نے انڈیا میں دیکھا ایک قبلے والی مسجد, دنیا کے گوشے گوشے میں دیکھا ایک قبلے والی مسجد. یعنی ہر مسجد کو دیکھا تو ایک طرف قبلہ ہے یعنی خانہ کعبہ کی طرف اس کا چہرہ ہے, وہ محراب و منبر اسی جانب ہے جس جانب خانہ کعبہ ہے. دو قبلے والی مسجد کہیں نہیں سنی, یہاں دو قبلے والی مسجد. کیا ماجرا ہے؟ اب کیا ماجرا ہے؟ ایک محراب آپ دیکھیں تو ایک محراب شمال کی جانب ہے, ایک محراب دکھن کی جانب جنوب کی جانب ہے, ایک قبلے کا ایک محراب اس طرف ایک محراب اس طرف. اسی مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں یعنی دو قبلے والی مسجد. ماجرا کیا ہے؟ دنیا سے اگر مٹا بھی دو گے تو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے, قد نرا تقلب وجہک فی السماء.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ظہر کی نماز ہے، جی 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 میرے نبی حالت نماز میں ہے، خدا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ کی جماعت ہے، نبی امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے مقتدی ہیں، اب وہاں پر نماز ہو رہی ہے، ظہر کی جماعت ہو رہی ہے، اب حکم کیا ہے؟ حکم کیا بولیے؟ چہرہ کدھر کیا جائے گا؟ قبلے کی جائے کدھر بولیے؟ قبلے کی جائے قبلے کی طرف، اور علماء بیٹھے ہیں، قبلے سے چہرہ اگر آپ نے جان بوجھ کر کے پھیر لیا جی جی تو جی نماز گئی، جی نماز بے شک چہرہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، خانہ کعبہ بھی ہمارا قبلہ ہے، ادھر ہونا چاہیے، اگر نماز پڑھتے پڑھتے جان بوجھ کے آپ نے ادھر چہرہ گھما لیا تو بولیے نماز گئی، نماز نہیں ہوگی، اگر آپ نے چہرہ بائیں طرف گھما لیا پڑھتے پڑھتے نماز گئی، آسمان کی طرف اٹھا کر کے دیکھنے لگے تو بولیے نماز گئی، اور نماز کی حالت میں ہے نبی اور چہرہ اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف، چہرہ اٹھا رہے ہیں آسمان کی طرف، اور خدا فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں ہم بار بار چہرہ اوپر کریں نماز جائے، وہاں نبی دیکھے تو خدا فرمائے ہم دیکھ رہے ہیں محبوب، آپ کے انداز محبوبانہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، نماز جا نہیں رہی، نماز باطل نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ ارے یہ قبلہ وہ ہے جسے قبلہ خدا نے بنایا ہے، اور یہ وہ ہے جسے جانے قبلہ نہ خدا نے بنایا ہے، وہ قبلہ ہے، یہ جانے قبلہ ہے، وہ قبلہ ہے، یہ قبلے کا قبلہ ہے، ادھر کعبہ ہے اور یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سب سے اعلیٰ عظمت والا، مالک جنت، صاحب کوثر، رفعت والا، عرس شہنشاہ تپنی، عرس شہنشاہ تپنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آگے خدا فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سبحان اللہ تو ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں، ہائے 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 سبحان اللہ جو آپ کی مرضی ہے۔ کس قبلے کی طرف؟ کس قبلے کی طرف؟ جو آپ کی مرضی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ہم اسے قبلہ بنا دیں گے جسے آپ بنانا چاہتے ہیں۔ خدا تو یہ کہے، یہاں وہابیوں کا مولوی اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں لکھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، خدا کہہ رہا ہے ہم قبلہ بدل دیں گے آپ کے چاہنے سے، اور یہ کہہ رہا ہے آپ کے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ اے عرس شہنشاہ تپنی میں آنے والوں، تقویت الایمان مانو گے یا خدا کا قرآن مانو گے؟ خدا کا قرآن مانیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہہ رہا ہے اسماعیل دہلوی کے خود نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ معاذ اور اللہ۔ خدا فرما رہا ہے ہم اسے قبلہ بنائیں گے جسے آپ چاہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جسے آپ چاہتے ہیں۔ سبحان خدا یہ بھی تو فرما سکتا تھا اے محبوب نماز پوری کر لو، اے محبوب نماز پوری کر لو، نماز کی حالت میں ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، جبریل امین حاضر ہے،
جبریل امین حاضر ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اور اسے قبلہ بنائیں گے جسے آپ چاہتے ہیں۔ اب مدینہ طیبہ میں وہ مسجد موجود ہے، اس وقت قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی بیت المقدس وہ قبلہ تھا، اور وہ مدینہ طیبہ سے جانب جنوب ہے، دکھن کی جانب ہے۔ کس طرف ہے؟ مدینہ طیبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس دکھن کی جانب ہے، جنوب کی جانب ہے، اور خانہ کعبہ یہ شمال کی جانب، اتر کی جانب، بالکل سمت مخالف میں۔ یہ شاید پچھم ہے، یہ پچھم ہے، یہ پچھم ہے، یہ پورب ہے نا، تو اور یہ اتر ہے، یہ اتر ہے اور یہ دکھن ہے۔ تو مسجد مدینہ طیبہ سے مسجد اقصی بیت المقدس ادھر ہے دکھن کی طرف، اور مکہ معظمہ خانہ کعبہ ادھر ہے اتر کی جانب۔ پہلے محراب ادھر، محراب کی سمت ادھر، نبی ادھر ہے، نبی ادھر ہے، مصلی امامت پر ہے، سب سے آگے ہیں، سارے صحابہ پیچھے ہیں۔ اب نبی نماز کی حالت میں چاہ کیا رہے ہیں؟ میرا قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہو جائے، خانہ کعبہ ہو جائے، نبی یہ چاہ رہے ہیں، آسمان کی طرف سر اٹھا رہے ہیں۔ خدا فرماتا ہے ہم کر دیں گے، جسے آپ قبلہ بنانا چاہتے ہیں ہم کر دیں گے۔ اب پھر وہی حکم آ جاتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ مفہوم آیت کریمہ، نماز کی حالت میں 2 رکعت ہو چکی، 2 رکعت باقی ہے۔ اب دکھن کی طرف سے نبی نے اپنا چہرہ گھمایا، چل کر کے دوسری سمت آئے، صفیں لگی ہے، نبی گھومے، سارے صحابہ گھوم گئے۔ بولو وہابیو، بولو دیوبندیو، نبی کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا؟ نماز کی حالت میں قبلہ بدلے، نبی ادھر سے ادھر تشریف لے آئے، نبی کی پیروی کرتے ہوئے سارے صحابہ گھومتے رہے، جدھر نبی چلے ادھر صحابہ چلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی صحابی نے سبحان اللہ، کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پوچھا نہیں کہ نماز کی حالت میں یہ گھومنا کیسا؟ یا کوئی صحابی یہ سوچ سکتے تھے کہ ذہن میں بات آ سکتی تھی نبی گھوم رہے ہیں، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اس صف کے آخر حصے کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو، کوئی وجہ ہو، مگر نہیں، نبی گھومے تو سارے صحابہ گھوم گئے، اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، کچھ کرتے ہی نہیں، جو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہی نبی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہی سبحان نبی کرتے ہیں، خدا کی طرف سے وحی۔ ادھر تشریف لے گئے، سارے صحابہ پیچھے پیچھے مڑتے چلے گئے۔ کوئی ہے کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے۔ ارے عقل کا اندھا، نبی چاہے تو قبلہ بدل جائے۔ ارے عقل کا اندھا، نبی جانب جنوب سے جانب شمال آ جائے، نماز نہ ٹوٹے، سارے صحابہ نبی کی اتباع میں گھوم جائے، کسی صحابی کی نماز باطل نہ ہو۔ ارے نماز کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ نبی کی محبت میں جو حکم مان لیا جائے خدا کی عبادت ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب قبلہ بدل دیا گیا، قبلہ بدل دیا گیا۔ آج بھی وہ مسجد ہے، مسجد قبلتین، ادھر بھی محراب، ادھر بھی محراب، ادھر بھی محراب، ادھر بھی محراب، جنوب میں بھی محراب، شمال میں بھی محراب، دونوں طرف محراب۔ یہ آج بھی نشانی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور یہ نشانی بتا رہی ہے اے وہابیوں، اے نجدیوں، تم نے مقام شق القمر کو ختم کر دیا، تم
نے معراج النبی پہ جانے والی جگہ کو ختم کر دیا، تم نے مولد النبی پر کچھ اور بنا دیا ہے، تم نے نبی کی نشانیاں مٹائی ہیں، مگر یہ مسجد رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ مسجد بتاتی رہے گی کہ میرا نبی وہ ہے جس نے چاہا نماز کی حالت میں، اے نماز میں، خدا کی عبادت میں قبلہ بدل دیا گیا، ادھر بھی محراب ادھر بھی محراب، یہ دونوں محرابیں پکار پکار کر کے آواز دے رہی ہیں، ہمارا نبی مجبور نہیں ہے، ہمارا نبی بے بس نہیں ہے، ہمارا نبی کون ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہیں گے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے، نعرہ حیدری، شہر شہر گلی گلی، شہر شہر گلی گلی، مصطفیٰ کے نور عین، فاطمہ کے دل کا چین، فیضان خلفائے راشدین، فیضان اہل بیت اکرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک چیز اور بتا دیں، ایک چیز اور بتا دیں، اس آیت کریمہ کو پھر پڑھیے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سبحان اللہ، تین حصہ بھی میں نے پڑھا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، دوسرا حصہ فلنولینک قبلۃ ترضاھا، تیسرا حصہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ تین حصے ابھی میں نے پڑھے، ان جو پڑھا اس میں تین حصہ۔ پہلے میں خدا فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، خدا اپنے محبوب کی ادا کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، کس پیارے انداز میں بیان فرما رہا ہے، کس نرالے انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ حکم نازل کرنا تھا، حکم دے دیتا، حکم دے دیتا، محبوب آپ چاہ رہے ہیں قبلہ بدل جائے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، حکم دے دیتا، مگر نہیں، محبوب کا انداز کیا ہے دنیا کو یہ بھی تو پتا چلا، محبوب کس انداز سے خدا کی بارگاہ میں طلب کر رہے تھے وہ بھی تو معلوم ہو۔ خدا نے اس محبوب کی اس ادا کو کتنا پسند فرمایا کہ فرماتا ہے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے نا۔ اب دوسرا حصہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، جسے آپ چاہتے ہیں۔ بیدار ہے نا، سن رہے ہیں؟ اب تیسرا جملہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب حکم دے رہا ہے اپنا چہرہ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف، مفہوم آیت کریمہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا، نبی چہرہ اٹھا رہے تھے آسمان کی طرف، خدا فرما دیتا، اتنی تمہید کی کیا ضرورت؟ ہم دیکھ رہے ہیں، ارے اللہ تو سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے کیا پوشیدہ، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، پھر کیوں فرما رہا ہے؟ کیوں فرما رہا ہے؟ کیوں فرما رہا ہے؟ یہی تو سمجھنے کی چیز، دیکھ سب کو رہا ہے مگر ادا کسی کی پیاری ہے، سبحان، دیکھ سب کو رہا ہے ادا کسی کی پیاری ہے، اور اس پیارے کی ادا پیاری ہے، اور کیسی پیاری ہے کہ پیار سے فرما رہا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقلب وجہک فی السماء، آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ چلیے یہ بھی خدا نے فرما دیا، دیکھ رہے ہیں، پھر اب فرما دیتا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ اس پہلی والی بات ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، اور یہ تیسری والی بات اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، کر دیجئے۔ اور اس کے بیچ میں ایک بات اور ہے، کیا ہے؟
کیا ہے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں۔ پہلی بات ہو گئی تھی کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اس سے انداز محبوب کا پسند آنا یہ بیان ہو چکا۔ اب خدا حکم دے دیتا کہ چہرہ قبلہ کی طرف، چہرہ مسجد حرام کی طرف آپ کر لیجئے، مگر ان دونوں کے بیچ میں فرما رہا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یعنی دنیا کو پتا چل جائے کہ بیت المقدس قبلہ بنا تھا خدا کے چاہنے سے، اور کعبہ قبلہ بنا ہے حبیب خدا کے چاہنے سے۔ بیش نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ رسالت، اختیارات مصطفیٰ۔ وہ قبلہ بنا تھا خدا کی مرضی سے، خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے نبی کی مرضی سے۔ اے مولا جب قبلہ یہی ہونا تھا، اے مولا جب قبلہ یہی ہونا تھا تو پہلے اسے قبلہ کیوں اسے قبلہ کیوں بنایا اور بنا بھی دیا؟ پھر اسے بنانا تھا تو اتنی تمہید کی بات کیا تھی؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اسے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آواز آئے گی۔ خدا کو معلوم تھا 14ویں صدی میں یہ اسماعیل دہلوی پیدا ہوگا اور کہے گا نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کو معلوم تھا بریلویت کے نام پر وہابیت پھیلانے والا تطہیر آئے گا اور کہے گا انبیاء اولیاء بے بس ہیں، تو خدا کا قرآن کہے گا ارے بے بس تو ہوگا، بے بس تیرا باپ ہوگا، میرا نبی تو وہ ہے کہ میرا نبی جب چاہے تو قبلہ بدل جائے۔ تو ایمان والا پکار کے کہے گا اے وہابیوں، اے دیوبندیوں، اے تطہیریوں، یا تو اپنا عقیدہ بدلو یا قبلہ بدلو۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یعنی بتا دیا سبحان ایمان والا کہے گا یا تو اپنا عقیدہ بدلو یا قبلہ بدلو، سبحان یا جب نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو جو قبلہ نبی کے چاہنے سے بنا ہے، جسے خدا نے قبلہ بنایا تھا ادھر ہی منہ کرو۔ اے وہابیو، اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کی طرف کر کے نہ پڑھنا، یہ تو نبی کی مرضی سے بنا، یہ تو نبی کے چاہنے سے بنا ہے۔ تم کہتے ہو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ قبلہ بدل گیا۔ تو یا تو اب فیصلہ کرو، یہ دونوں باتیں ٹکرا رہی ہے، تمہارا عقیدہ کچھ، تمہارا عمل کچھ، تمہارا فتویٰ یہ ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور تمہارا عمل یہ ہے کہ نبی کے چاہے ہوئے قبلے کی طرف چہرہ کیے ہو۔ فتویٰ کچھ، عمل کچھ، یا تو عقیدہ بدلو یا قبلہ بدلو، مگر مر جاؤ گے قبلہ بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ خدا کے قرآن نے مہر لگا دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو نا، تم یہ بھی کہہ سکتے ہو نبی کی مرضی سے کیسے؟ یہ تو خدا حکم دے رہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ تم یہ کہو گے کہ خدا کہہ رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ کہو گے کہ اللہ نے حکم دیا چہرہ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، تو یہ تو اللہ کے حکم سے قبلہ بنا،
یہ تو اللہ کے جی حکم سے قبلہ بنا، تو یہ تو اللہ کے حکم سے بنا ہے، اس لیے ہم اللہ کے بنائے ہوئے کی طرف ہم چہرہ کر رہے ہیں، تو وہ قرآن ایمان والا گریبان پکڑے گا، اور جو حافظ قرآن ہوگا بے ایمان، قرآن میں بھی بے ایمانی کر رہا ہے۔ ابے فولی وجہ کا بعد میں ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پہلے ہے۔ یعنی خدا نے بتا دیا ہم قبلہ بدل رہے ہیں تو نبی کی مرضی سے، بیش سبحان اللہ، نبی نے چاہا سبحان تو ہم نے بدل دیا، سبحان نبی نے چاہا تو ہم نے بدل دیا۔ تو نبی کا چاہا وہ ہے جو خدا کا چاہا ہے، نبی وہی فرماتے ہیں جو خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یا میرا تیرا ہے ہی نہیں، یا میرا تیرا تو یہ آپس میں سبحان آپس میں اختلاف والی بات ہو گئی، یہ میرا یہ تیرا، یہ میرا یہ تیرا، یہ تو بٹوارے والی بات ہوئی، تفریق والی بات ہوئی، جدائی والی بات ہوئی۔ وہاں جو خدا کا وہ محبوب کا، جو محبوب کا وہ خدا کا۔ خالق کل نے مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو یہ ہے میرے نبی کا اختیار، یہ ہے میرے نبی کا پاور، یہ ہے میرے نبی کی طاقت و قوت۔ تو اس لیے اے بے ایمان و وہابیو، تم کہاں تک نشانیاں مٹاؤ گے، کہاں تک جھٹلاؤ گے؟ خدا کا قرآن گواہی دے رہا ہے، مسجد قبلتین بھی اگر تم شہید کر دیتے تو قرآن کی آیت کو کہاں مٹاتے؟ قرآن پڑھ کر کے جب کوئی مدینہ طیبہ جاتا تو پوچھتا وہ مسجد کہاں ہے جس مسجد میں یہ نماز ہو رہی تھی اور خدا کا قرآن نازل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان جی مسجد آج بھی گواہی دے رہی سبحان ہے کہ میرا نبی مجبور نہیں تھا، بے میرا شک، نبی بے بس نہیں تھا، بے شک، میرا نبی مالک کل اور مختار کل ہے۔ سبحان تو ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، اور نبی تو نبی ہے، نبی تو نبی ہے۔ ارے نبی کے صحابہ کا وہ عالم ہے، نبی کی امت کے اولیاء کا وہ عالم ہے، جواب نہیں۔ جی نبی کو کہتے ہو، آؤ حضرت فاروق اعظم ہے، سبحان اللہ، سبحان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین وصال ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجرہ رسول میں تدفین کی اجازت لی گئی، جس حجرہ پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے وہ حجرہ عائشہ صدیقہ ہے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا سرکار فاروق اعظم نے اجازت کے لیے فرمایا تھا، اجازت لے کر کے اسی حجرے میں دفن کر دینا جہاں محبوب آرام فرما۔ اجازت لی گئی، تدفین ہوئی، سب چلے گئے واپس، نماز جنازہ تدفین کے بعد سب واپس چلے گئے، سب واپس چلے گئے۔ آج دیوبندی وہابی تو ڈرانے والے اس طرح کی باتوں سے ہے ہی، صلح کلی بھی ڈراتے، اور خاص طور سے ہری پگڑی والے، دعوت اسلامی والے، قبر میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بچھو آئے گا ڈنگ مارے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا اور اژدہا ہوگا۔ ہم کہتے ہوگا مگر ایمان والوں کی قبر میں نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان تو جان سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی یا علی یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اب سب چلے گئے واپس، سب واپس چلے گئے۔ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر حسنین قریبین کے والد ماجد کھڑے ہو گئے، سب چلے گئے، مولا علی کھڑے ہو گئے قبر امیر المومنین پر، مزار فاروق اعظم پر، سب واپس ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے۔
پھر لوگوں نے پوچھا کہ سرکار مولائے کائنات سے کہ سب واپس آ گئے تھے، آپ اتنی دیر کھڑے کیوں رہے؟ تو فرمایا میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگا کہ منکر نکیر آتے ہیں تو فاروق اعظم کیا جواب دے رہے ہیں۔ میں دیکھنے لگا کہ ان کا جلال تو بہت مشہور ہے، دیکھے قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر میں کیا ہے۔ بولے حضور کیا ہوا؟ نبی کے کہتے ہو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، بابو مدینۃ العلم کا یہ عالم ہے تو مدینۃ العلم کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ مولا علی باہر کھڑے ملاحظہ کر رہے ہیں، کیا ہوا؟ امیر المومنین سرکار مولا علی سے پوچھا گیا کیا ہوا قبر میں؟ پھر تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا کہ منکر نکیر فرشتے قبر فاروق اعظم میں آئے، جو ان کا انداز ہے قبروں کی زمین کو چیرتے ہوئے اور بڑی ڈراؤنی شکل و صورت کو لے کر کے پہنچ گئے۔ فاروق اعظم کو جب بیدار کیا، جب پہنچے تو کچھ ڈر سے گئے، کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ سوال کیا منکر نکیر نے، من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ جواب دیا ربی اللہ۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ بتایا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ سرکار کے بارے میں سوال ہوا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ فاروق اعظم، سبحان اللہ، جواب دیا کہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے رسول ہیں، جواب دیا۔ واپس جانے لگے، سوال ہو گیا، جواب ہو گیا۔ اب دونوں فرشتے منکر نکیر واپس جانے لگے۔ فاروق اعظم فرماتے رکو، ابھی رکو، تم نے سوال کر لیا، ہم نے جواب دے دیا، اب تم رکو، اب رکو۔ پھر کیا ہوا؟ رکوا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فاروق اعظم نے کہ تم اتنی ڈراؤنی شکل لے کر کے میرے پاس آئے، اتنی خوفناک صورت لے کر کے میرے پاس آئے، میں نبی کا خلیفہ، میں نبی کا صحابی، یہ شرف مجھے حاصل ہوا، نبی کی صحبت حاصل رہی، اور میرے نبی نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتے۔ اور جب ایسی خطرناک شکل و صورت میں، خوفناک صورت میں میرے پاس آئے، میں ڈر سا گیا، کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا، تو پھر میرے محبوب کی، میرے آقا کی امت کے لوگوں کے پاس اس حال میں جاؤ گے تو وہ امت کتنا ڈرے گی؟ تو پھر کیا کریں؟ ہم تو اسی شکل میں آتے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا نہیں، وعدہ کرو، سبحان، وعدہ کرو۔ فاروق اعظم وعدہ لے رہے، وعدہ کرو کسی وفادار رسول، میرے نبی کے ایمان، میرے نبی کے ایمان والے امتی کی قبر میں اتنی خطرناک خوفناک صورت لے کر کے نہیں جاؤ گے، اتنی ڈراؤنی صورت لے کر کے نہیں جاؤ گے، وعدہ کرو۔ منکر نکیر نے وعدہ کیا، وعدہ کیا ہے امیر المومنین، سبحان، کسی ایمان والے کی قبر میں اب اتنی خوفناک صورت میں نہیں جائیں گے۔ مولا علی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، مولا تو امیر المومنین فاروق اعظم کو سارے مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ سبحان، عمر فاروق جب تک زمین پر رہے، نبی کی امت کی آسانی کے لیے سب کچھ کرتے رہے، امت کو آسانی پہنچاتے رہے، عدل و انصاف کرتے رہے، اور جب قبر میں گئے تو وہاں بھی امت رسول کے لیے یہ عظیم تحفہ دیا، اور منکر نکیر سے وعدہ لیا کہ کسی ایمان والے کی قبر میں خوفناک صورت میں نہ جائیں گے۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ یہ صدقہ پیارے مدینے والے کا ہے، مدینے کے تاجدار کا ہے۔ اب عقل کا انداز، جب فاروق اعظم کی طاقت کا یہ عالم ہے تو پھر میرے نبی کی طاقت کا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ زندہ، اور جب سبحان
جب مولا علی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے وہ ملاحظہ کر رہے ہیں، تو پھر میرے نبی کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، میرے نبی کے پاور کا کیا عالم ہوگا، میرے نبی کے علم کا کیا عالم ہوگا، تو کیا عالم ہوگا۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو بریلی والے آقا کا دامن تھام کہیں گے، یہی بتائیں گے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تم پہ سبحان کروڑوں درود سبحان سبحان سبحان۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ میں اپنی تقریر کو اب میں نے بتایا کہ ہماری تقریر کا موضوع ایک نہیں ہے، مشن ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، جو فتنہ اٹھے گا اس کا سدے باب۔ سبحان اللہ۔ اب موضوع اسی میں کبھی اختیار کا آئے گا، کبھی علم غیب کا آئے گا، کبھی معراج النبی کا آئے گا، کبھی عید میلاد النبی کا آئے گا، اور کبھی صلح کلیت کا فتنہ آ جائے گا۔ سب اسی موضوع میں آئے گا۔ اب درود پاک پڑھ لیجئے، میں آپ کو بتاؤں۔ سبحان اللہ صلی علی صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب مانتے ہیں نا؟ بولیے سب مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا لیں سب لوگ۔ سبحان اللہ سبحان سب اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ۔ تو اب اعلیٰ حضرت کی کتاب کو بھی مانتے ہیں نا؟ جی اعلیٰ حضرت کے فتوے کو بھی مانتے ہیں؟ اچھا، تو اب سنیے، آج یہ ہم عرس کی محفل میں ہیں، عرس پاک کی محفل میں۔ اب اس میں اتنی لائٹنگ ہے، سجاوٹ ہے، خرچہ ہوا نہ ہوا؟ لنگر کیا گیا، خرچہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور یہ سب انتظام کیا گیا، خرچہ ہوا؟ اور پچھلی بار بھی میں نے بتایا تھا، کچھ اس طرح کی باتیں بتائی تھی یہیں پر، کہ ایسی جگہوں پر پہلے وہابیوں کو تکلیف ہوتی تھی، دیوبندیوں کو تکلیف ہوتی تھی، اب صلح کلی مولویوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیسی جگہ پر اتنی لائٹنگ کی کیا ضرورت ہے؟ مختصر انتظام کر لو، اللہ والے کے نام پر کسی غریب کی مدد کر دو۔ چادر چڑھانے کی کیا ضرورت؟ ایک چادر ہو، باقی پھر غریبوں میں دے دو، ایسا کر دو ویسا کر دو۔ اب آئیے، سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ تمہاری نیت صحیح نہیں ہوگی، بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا؟ اب آؤ، یہ کہتے ہیں اتنی کی کیا ضرورت، اتنے کی کیا ضرورت، ہلاتے نا، یہ نیا فارمولا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ اتنے کی کیا ضرورت، اتنے کی کیا ضرورت، اتنے کی کیا ضرورت، یہ کہتے کہتے مر گئے، اور ہر سال سجاوٹ بڑھتی گئی۔ عید میلاد النبی میں دیکھو تو بڑھ رہی سجاوٹ، 11ویں شریف میں دیکھو تو بڑھ رہی سجاوٹ، عرس میں دیکھو تو بڑھ رہی ہے سجاوٹ۔ اور کیوں نہ بڑھے؟ دیا انہوں نے ان کے نام پہ خرچ دیا غوث اعظم نے غوث اعظم کے نام پر خرچ دیا، رسول پاک نے ان کے نام پر خرچ، ہے نا؟ اب دیکھیے، اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے، سنیے گا، اسی میں جواب ہے۔ فرماتے ہیں حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم میں ذکر فرمایا، سنیے گا بہت غور سے اور بات دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ احیاء العلوم میں ذکر فرمایا کہ ایک بزرگ نے مجلس ذکر میں 1000 چراغ جلائے۔ کتنے چراغ بولیے؟ کتنے چراغ؟ ایک چراغ سے روشنی ہو سکتی تھی، ایک چراغ سے روشنی 2 سے ہو سکتی تھی، 10 سے ہو سکتی تھی، 20-25 کر لیتے، پبلک زیادہ 100 کر لیتے، مگر کتنے چراغ جلائے؟ کتنے 1000 چراغ۔ تم کہتے ہو اتنے کی کیا ضرورت؟ یہاں ایک بزرگ کا واقعہ نقل فرمایا امام غزالی نے، اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں نقل فرما رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے مجلس ذکر میں 1000 چراغ جلائے، اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا۔ یہ اعتراض آج کا نہیں ہے، امام غزالی 5ویں صدی ہجری کے ہیں، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں امام غزالی۔
1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں امام غزالی، اور وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں یعنی ان سے پہلے کے بزرگ کا واقعہ، ان سے پہلے کے بزرگ کا واقعہ، یعنی 1000 سال پہلے بھی شیطان وہی وسوسے لاتا تھا۔ کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، آج بھی وہی شیطان لا رہا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے۔ ہاں تو اعتراض کیا، اب اس میں بریکٹ میں ہے یعنی معترض ہوئے کہ یہ اسراف کیا گیا، یہ فضول خرچی ہے، وہی لاتے ہیں نا صلح کلی، یہ فضول خرچی ہے، تو کہا گیا فضول خرچی ہے۔ انہوں نے اب وہ جو اللہ والے تھے، وہ بزرگ تھے، انہوں نے معترضین سے فرمایا کہ آؤ اور جو چراغ ان میں سے غیر خدا کے لیے اسے بجھا دو، جو چراغ غیر خدا کے لیے اسے بجھا دو۔ چنانچہ وہ ان میں سے کوئی ایک چراغ بھی نہ بجھا سکے، ایک چراغ بھی نہ بجھا سکے۔ 1000 چراغ جل رہے ہیں، وہ پھونک مار مار کے بجھانا چاہ رہا ہے مگر ایک چراغ بھی نہ بجھ پایا۔ پتہ کیا چلا؟ جو نبی کی آمد پر چراغا ہوتا ہے وہ نبی کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے چراغا ہوتا ہے۔ جلنے والے جلتے رہے، مرنے والے مرتے رہے، جہنم جانے والے جہنم چلے گئے اور چلے جائیں گے، نہ وہاں بجھا سکے تھے نہ یہاں بجھا سکیں گے۔ ایک چراغ بھی وہ لوگ نہ بجھا سکے، تو بتا دیا اللہ والوں نے نیت صحیح ہوگی وہ چراغ بھی نہ بجھے گا اور تمہاری زندگی کا چراغ بھی نہ بجھے گا۔ بے شک یہ ہے کہ دامن ان کا تھامے رہو، پڑھتے رہو، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سبحان، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سبحان سبحان۔ اب دور حاضر کے فتنے کا رد بہت ضروری ہے نا، بولے ضروری ہے نہیں ہے؟ اب دور حاضر میں نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، میں نے ابھی کانپور میں بھی سنایا مگر پھر میں چاہتا ہوں یہاں بھی سنا دوں۔ کیا آ رہا فتنہ؟ اب حالات ایسے ہیں، حالات بڑے خطرناک ہیں۔ اب داڑھی ٹوپی والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں اپنے عقیدے پر قائم رہتے ہوئے سب ایک ہو جاؤ، وہابی، دیوبندی، رافضی، شیعہ، قادیانی، یہ وہ سب ایک ہو جاؤ، حدود میں رہ کر کے ایک ہو جاؤ، اپنے عقیدے کو صحیح مانتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اپنے تشخصات کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اپنی سنیت کو بچاتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اور ایک ہو کر کے ایک طریقے سے مل کر کے کام کرو اور ان کا جواب دو، ایسا کرو ویسا کرو، اپنی طاقت کو مضبوط کرو۔ بولی یہ بات لائی جاتی ہے، بولی لوگ صلح کلی کہتے نہیں کہتے؟ صلح کلی قسم کے مولوی بھی بات لاتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار سے اس کا جواب دے، بولی اعلیٰ سرکار سے جواب لے لے، یعنی اعلیٰ حضرت لکھ رہے تو 100 سال پہلے لکھ رہے نا۔ اور یہ کتاب التاریخ الداری لحفاظ عبد الباری 1339 ہجری کی، اور یہ 1445 ہجری ہے، یعنی 106 سال پہلے، 106 سال پہلے اسی طرح کی بات اس زمانے میں بھی ہوئی تھی، اس طرح کی باتیں اس زمانے میں بھی ہوئی تھی۔ یہ جب رضا کا ڈنڈا چلتا ہے تو کچھ دن خاموش ہو جاتے ہے نا، پھر شیطان کہتا لوگ بھول گئے، اب پھر بولو، پھر وہی فتنہ اٹھتا ہے، پھر رضا والے لے آتے کتاب، پھر خاموش ہو جاتے ہیں، پھر جب کچھ زمانہ گزرتا ہے تو پھر شیطان کہتا اب بھول گئے، اب پھر لاؤ، تو کہتے ہیں رضا والے ہر دور میں رہتے ہیں، بھولے نہیں ہیں، سب کتابیں محفوظ ہیں۔ تو اس زمانے میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی تھی، اپنے حدود میں رہ کر کے، اپنے دائرے میں رہ کر کے، اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے، اپنا عقیدہ بچاتے ہوئے ایک ہو جاؤ، اتحاد کر لو۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار کیا جواب دیتے؟ سنیے غور سے، بہت اطمینان سے، توجہ ادھر ہے، کتنوں کی ہے؟
سب کی ہے، بیچ میں باتیں نہیں کریں گے تو بتاؤں گا، ورنہ یہیں پر ما علینا الابلاغ۔ سب سن رہے ہیں؟ جو جانے والے چلے جائیں۔ اب سنیے، ایسا فتنہ جب اٹھا تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے؟ ہر جگہ ممنوعات و محرمات شرع کی طرف مسلمانوں کو اغوا کرنا، اغوا مطلب بہکانا، گمراہ کرنا، اغوا کرنا، اور جا بجا یہ قید لگاتے جانا، یہ قید لگاتے جانا، حدود اسلام کے اندر رہ کر، حدود شرع کے اندر جہاں تک مذہب اجازت دیتا ہو یہ قید لگاتے رہو اور باتیں اپنی صلح کلیت والی پھیلاتے رہو، ہے نا؟ تو اب سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کی نظیر یہی ہو سکتی ہے، اس کی نظیر یہی ہو سکتی ہے کہ بھائیو شراب پینا مگر حدود تقوی کے اندر رہ کر۔ ہائے 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 کیا مثال ہے صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائیو سبحان اللہ۔ جی یہ کہہ رہے ہیں نا، اپنا عقیدہ بچاتے ہوئے، اپنے عقیدہ پر قائم رہتے ہوئے ایک ہو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں نا، اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے ایک ہو جاؤ، تو فرماتے یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی کھڑا ہو اور کہے بھائیو شراب پینا مگر حدود تقوی کے اندر رہ کر، مگر حدود تقوی کے، اور آگے فرماتے ہیں زنا کرنا مگر خدا کے لیے جہاں تک مذہب اجازت دے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو کوئی سمجھدار ہوگا گریبان پکڑے گا، بے وقوف حدود تقوی میں رہ کر کے پی کیسے سکتا؟ پیے گا حدود سے نکل گیا، پیے گا حدود سے نکل گیا، زنا کرے گا، شریعت کی اجازت کہاں، شریعت کی حد سے باہر نکل گیا، مذہب کی اجازت کہاں رہی؟ تو جیسے ہی شراب پیے گا وہ حدود میں نہیں رہ سکتا، حدود سے نکل گیا، حدود تقوی سے باہر ہو گیا، زنا کرے گا، مذہب کی اجازت کہاں نہیں ہے کہ زنا کرنے کی اجازت مل جائے۔ ایسے ہی یہ ہے کہ کوئی کھڑا ہو کر کے کہے کہ حدود میں رہ کر کے اپنا تشخص برقرار رکھتے ہوئے، اپنا عقیدہ بچاتے ہوئے وہابیوں کے ساتھ ہو جاؤ، دیوبندیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابے جب وہابی کے ساتھ ہو گیا، دیوبندی کے ساتھ ہو گیا، جب رافضی کے ساتھ ہو گیا، جب قادیانی سے اتحاد کر لیا تو حدود شرع میں کہاں رہا؟ عقیدہ بچ کہاں پائے گا؟ تشخص برقرار کہاں رہے گا؟ ہمارا تشخص تو یہ ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مشاہد ملت، فیضان شہنشاہ تبنی، فیضان حضور شیر ہندوستان، فیضان حضور باجی صاحبہ، نعرہ تکبیر، سبحان۔ اب سنیے، اب کیا بات آتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں مل جل کر کے کام کرو، مل جل کر کے کام کرو، ایسا کر لو، حالات بڑے نازک ہیں، ایسا کر لو، حالات سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ صرف یہی کرتے رہو گے، وہابی دیوبندی، وہابی دیوبندی، وہابی دیوبندی، رافضی قادیانی، رافضی قادیانی، صلح کلی، صلح کلی، تو کیسے رہ پاؤ گے؟ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، ہے نا؟ ہم زیادہ ہیں، ایسے کئی بہت سی جگہ ایسا بھی لوگ آتے ہیں کہ ہم تو گاؤں میں اتنے پرسنٹ 90% ہم ہیں، یہ 10% وہابی کیا کر پائیں گے، دیوبندی کیا کر پائیں گے، یہ فلاں تو بہت کم ہے، ان کی ہمارے وہاں کوئی چلتی نہیں، وہ کچھ بھی کر لیں ایسا ہو جائے گا۔ اسی چکر میں کئی گاؤں کے گاؤں وہابی ہو گئے، کئی گاؤں کے گاؤں دیوبندی ہو گئے۔ کیوں؟ یہی لاپرواہی، یہی بے پرواہی، یہی معاذ اللہ رب العالمین صلح کلیت۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار کے پاس سوال آیا کہ حالات صحیح نہیں ہیں، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، تو دین کے نام پر نہیں بلکہ اس لحاظ سے کہ ہم سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، 94 سنی ہیں اور ایک خوجہ، خوجہ ایک فرقہ ہے، آغا خانی بھی کہا جاتا ہے،
اور خارجی فرقہ ہے، تو اس کو جو ہے ہم اپنے اندر ایک کو شامل کر لیں، 94 سنی اور ایک خوجہ فرقے کا آ جائے گا، اور 94 سنی ہوں، اور حقوق مسلمین کی حفاظت کے لیے، تحفظ حقوق مسلمین کے لیے ہم سب مل کر کے گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ ہم مسلمانوں کو یہ ملنا چاہیے، وہ ملنا چاہیے، ہم کچھ بل پاس کروانا چاہتے ہیں، ایسا کرنا چاہتے ہیں، ویسا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر سب کو ایک نہیں کریں گے تو بل پاس نہیں ہو پائے گا۔ آج بھی ہوتا نا صلح کلی نیتا آ کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا، نشانہ بنایا جائے گا کہ بریلوی ہو یا سنی، دیوبندی ہو یا رافضی، وہابی ہو یا قادیانی، نہیں، سب ایک ہو کر کے مسلمانوں کے نام پر بل پاس کر لو، ایسا کر لو۔ اوقاف کی حفاظت کرنا ضروری ہے، وقف کی زمینوں کی حفاظت ضروری ہے، مساجد کی حفاظت کا مسئلہ ہے، مدارس کی حفاظت کا مسئلہ ہے، عیدگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ سب ایک ہو کر کے اپنی طاقت دکھا کر کے، اپنی اکثریت دکھا کر کے بل پاس کرا لو، بعد میں سمجھ لیں گے کون وہابی ہے، کون دیوبندی ہے، معاذ اللہ۔ بولیے ایسی بات بولیے، بلاتے ہیں ایسے صلح کلی گھومتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کیا ہم ایسا کر لیں؟ تو اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، آیت کریمہ بھی پیش فرمائی، حدیث پاک بھی نقل فرمائی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں فتاوی الحرمین میں یہ مضمون مفصل ہے جس پر علماء حرمین شریفین نے بالاتفاق مہریں کی۔ سنی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے دین کی قدر کریں اور بد مذہب کو رکنیت سے فوراً جدا کر دیں۔ اللہ فرما چکا کہ وہ تمہاری بھلائی کبھی نہ چاہیں گے، جہاں تک بن پڑے نقصان ہی پہنچائیں گے۔ قرآن و حدیث کے مقابل، اب سنیے گا، قرآن و حدیث کے مقابل یہ جاہلانہ خیال نہ کریں کہ 94 سنیوں میں ایک بد مذہبی کیا اثر کرے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جاہلانہ خیال ہے۔ بولیے کیا ہے؟ جاہلانہ خیال ہے۔ بڑا بڑا قابل بن کے آتے ہیں، ہم بڑے مفتی ہیں، ہم بڑے جو ہے دنیا دار ہیں، ہم جو ہے کیا نام ہے وکیل ہیں، ہم جو ہے یہ پڑھ کے آئے ہیں، وہ لندن سے پڑھ کے آئے ہیں، اور مصر سے پڑھ کے آئے ہیں، اور افریقہ سے پڑھ کے آئے ہیں، اور آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، بڑے قابل ہیں، ضرورت ہے ایک ہو جانے کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہیں سے پڑھے ہو جاہلانہ خیال۔ قرآن و حدیث جو کہے وہ سچ ہے، اور قرآن و حدیث کے مقابل یہ جاہلانہ خیال نہ کریں کہ 94 سنیوں میں ایک بد مذہبی کیا اثر کرے گی۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت آگے فرماتے دیکھو 94 قطرے گلاب ہو، گلاب ہو، اور ایک بوند پیشاب ڈال دو، ایک بوند پیشاب ڈال دو، سب پیشاب ہو جائے گا۔ 94 گلاب کے قطرے مل کر کے پیشاب کے قطرے کو گلاب نہیں بنا سکتے، اور وہ ایک پیشاب کا قطرہ 94 کو پیشاب بنا دے گا۔ لہذا اے سنیوں، اگر چاہتے ہو تمہارا حلوہ حلوہ رہے تو گوبر سے دور رکھو۔ آج شب برات ہے، سنیوں کے گھر پہ حلوہ بنا ہے نا، اور ادھر کہیں جو ہے گائے نے گوبر کہیں کیے ہو، کہیں جو ہے بیل نے، کہیں بھینس نے گوبر کیا ہوگا، کہیں کسی نے گوبر، وہاں گوبر بھی ہوگی نہ پتہ نہیں، گوبر بھی نہ، وہ خود گوبر ہے۔ تو اگر حلوے کو صحیح رکھنا ہے تو گوبر سے بچانا ہوگا۔ بے شک حلوہ بچائے گا کہ میرے حلوے میں گوبر نہ آ جائے۔ گوبر والا کیا فکر کرے گا، گوبر تو ہے، حلوہ مل بھی جائے تو گوبر کا کیا نقصان؟ تو نقصان تو حلوے کا ہے نا، تو نقصان تو ایمان والے کا ہے۔ ایمان والا ہے، اس کو خطرہ ہوگا ایمان چلا نہ جائے، اور جو اپنا ایمان بیچ چکا ہوگا، کہیں ندوہ جا کر کے بیچ چکا ہو، کہیں دیوبند جا کر کے بیچ چکا ہو، کہیں سہارنپور جا کر کے بیچ چکا ہو، اسے کیا فکر ہوگی؟ لہذا اے سنیوں، جو تمہیں بچا رہا ہے سمجھ لو وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو وہابیوں سے ملوا رہا ہے
دیوبندیوں سے سمجھوتا کروا رہا ہے، ندوہ سے ملوا رہا ہے، وہ تمہاری خیر خواہی نہیں کرتا، وہ تمہارا بدخواہ ہے، تمہارا عقیدہ خراب ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد 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 زندہ باد۔ سبحان اب ایک بات اور سنیے، یہ فتاوی رضویہ شریف یہی 24ویں جلد ہے، یہی 24ویں جلد ہے۔ سنیے، آج کل ڈرامہ چل رہا ہے، آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے۔ کیا ڈرامہ؟ اب بہت ہو گیا، اب روڈ پہ آ جاؤ۔ حیرانی ہو رہا ڈرامہ، اب بہت ہو گیا، اب ایسے کام نہیں چلے گا، اب مسلمانوں کو روڈ پہ نکلنا پڑے گا، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت ڈرامہ چل رہا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی فتاوی رضویہ سے سنیے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جو حق پرست علماء، سرکار شیر ہندوستان ہو، حضور ناصر ملت ہوں، حضور سنابیل ملت، سبحان اسماعیل ملت، سبحان اللہ سبحان شہزادگان مظہر اعلیٰ حضرت، یہ نبیرگان مظہر اعلیٰ حضرت ہوں، علماء حق جو خاندان مظہر اعلیٰ حضرت کے ہیں بالخصوص، وہ حضرات جب یہ کہتے ہیں کہ کسی جگہ یہ دھرنا ورنا کے چکر میں نہ پڑنا، یہ احتجاج وغیرہ کے چکر میں نہ پڑنا، اور حضور مظہر اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی حشمتیہ میں لکھ دیا ہے کہ یہ سب، یہ دکانیں بند کروانا، یہ کالی جھنڈیاں لگوانا، یہ احتجاج کروانا، یہ سب ناجائز و حرام ہے، کچھ جائز نہیں۔ جی 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 سنیے، اب اس میں جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں، عبارت کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک بات بتا دوں، اس میں ایک لفظ آ رہا ہے نامقدور بات، نامقدور لفظ آ رہا ہے، نامقدور۔ اب یہ نامقدور کیا ہے اس کو سمجھا دوں، تب آپ پوری بات سمجھ جائیں گے۔ ایک ہے مقدور، ایک ہے نامقدور۔ مقدور کا مطلب جو ہماری قدرت میں ہے، ہماری طاقت میں ہے، ہمارے بس میں ہے، اسے کہتے ہیں مقدور۔ جو ہمارے بس کے باہر ہے اسے کہتے ہیں نامقدور، اسے کہتے ہیں، بولیے، نیند آ رہی کیا؟ تو زور سے بولیے ذرا سا۔ نامقدور جو ہمارے بس کے باہر، پڑوس میں وہابی ہے، دعوت نہیں دیں گے تو کون سی دفعہ لگے گی؟ بولیے، کوئی دفعہ لگے گی؟ کوئی کیس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا، ہماری مرضی ہے، ہندوستان میں ہے، جمہوریت میں رہتے ہیں، ہمیں اختیار ہے، جس کو چاہے پوچھے، جس کو چاہے نہ پوچھے۔ بولیے ہے کہ نہیں؟ تو وہابی کو نہیں پوچھیں گے، دیوبندی کو نہیں بلائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی کیس نہیں، کوئی دفعہ نہیں لگے گی۔ ہماری قدرت، ہم چاہے تو بلائیں، نہ چاہے تو نہ بلائیں، مگر پھر بھی لوگ بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے؟ بولیے بلاتے ہیں۔ تو یہاں بچنا وہابیت سے، دیوبندیت سے، یہ ہمارے بس میں تھا، اس کو کہتے مقدور۔ وہ بچ نہیں پا رہے، اور پھر جو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم یہ منوا لیں، ہم یہ منوا لیں، ہم یہ منوا لیں، ہم ایسا کروا لیں، ہم ایسا کروا لیں، جو ہمارے بس میں نہیں ہے اس کے لیے دھرنا دو، احتجاج کرو، روڈ پہ آؤ۔ اور ایسا کرنے والے جیل بھی چلے گئے، ہے نا؟ اور کچھ اور نکلے کہ چلو اب برداشت نہیں ہوگا، اب جیل بھرو، آندولن، ایسا کرو ویسا کرو، خود تو ادھر ادھر سے سورس لگا کے بچ جائیں گے، اس پارٹی سے اس پارٹی سے مل کر کے بچ جائیں گے، اور مسلمانوں کے لوگ، یہ مسلمانوں میں سے سیدھا سادہ کچھ سیدھے سادے لوگ، کچھ وہ لوگ گورنمنٹ کی نظر میں آ جائیں گے اور انہیں جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے گا، پھر پوچھنے بھی نہیں جائیں گے کہ ماں باپ کا کیا حال ہے، گھر والوں کا کیا حال ہے، وہ ایک لوتا بیٹا تھا یا گھر میں اور بھی کوئی کمانے والا تھا، ماں اس کی جو ہے اب اس کس کے سہارے رہے گی، بیوی بیوہ ہو گئی، بیوی جو ہے کس کے سہارے رہے گی، بیوہ تو ابھی نہیں ہوئی، جیل میں گیا ہے، مگر اگر بیوہ بھی ہو جائے تو پوچھنے نہیں جائیں گے۔ تو یہ تو نیتا لوگوں کا حال ہے، یہ تو نیتا لوگوں کا حال ہے، یہ سب کرواتے ہیں، مسلمانوں کو اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں، آ جاؤ ایسا کر لو ویسا کر لو، احتجاج کرو، دھرنا کرو، یہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بولیے آج کے حضرتوں کی سنو گے کہ اعلیٰ حضرت کی سنو گے؟ اب سنیے،
اب سنیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنا ایسے موقع پر بہت جلدی لوگ تیش میں آ جاتے ہیں. ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو ایسا کرتا ہے نا بھڑکاتا ہے لوگ اسی کو کہتے ہیں بہت بڑا قائد ہے, ہمارا بہت بڑا رہنما ہے, ہمارا لیڈر ہے, ہمارا رہبر ہے, یہی مسلمانوں کا بڑا ہمدرد ہے, اس کی طرح کوئی ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچاتا, ہماری بات آگے نہیں بڑھاتا, پارلیمنٹ تک ہماری بات کون پہنچائے گا, یہی تو پہنچاتا ہے, یہ قائد ہے. اور یہ نیتا وہ فلاں مولوی جو اکسانے اور بھڑکانے والی تقریر کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں بس یہی سچا ہمدرد ہے, یہی سچا لیڈر ہے. مگر آؤ وہ خیر خواہ ہے یا کون خیر خواہ ہے؟ کون خیر خواہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کی سنو گے؟ بولیے سنا دے. اب اعلیٰ حضرت, اب سمجھ گئے آپ مقدور کیا ہے نامقدور کیا ہے؟ سمجھ گئے نا, سمجھ گئے؟ تو ہم تو مقدور باتوں کے لیے کہتے ہیں تمہارے بس میں ہے, وہابی کو نہ پوچھو, دیوبندی کو نہ بلاؤ, دعوت میں نہ بلاؤ, گھر میں نہ بلاؤ, ان کے وہاں نہ جاؤ, میل جول نہ رکھو, یہ ہمارے بس میں ہے, وہ نہیں کر رہے. اور جو بس میں نہیں ہے اس کے لیے جو لوگ اکسا رہے اس پر لوگ واویلا مچاتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نامقدور بات پر ابھارنا, نامقدور بات پر ابھارنا جو موجب ضرر مسلمین ہو, مسلمانوں کی تکلیف کا ذریعہ ہو, نقصان کا ذریعہ ہو, وجہ ہو, سبب ہو, تو یہ ابھارنا خیر خواہی مسلمین نہیں بدخواہی ہے. بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ خیر خواہی نہیں ہے, کیا ہے؟ بدخواہی ہے. مثلا اب اعلیٰ حضرت کی مثال بھی اعلیٰ ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, کی سمجھ میں آ جائے. مثلا دریا میں طوفان ہے, دریا میں طوفان ہے, کچھ لوگ ڈوب رہے ہیں, جو کنارے پر ہیں اور تیرنا نہیں جانتے, انہیں مجبور کرنا کہ ان کے بچانے کے لیے طوفان میں کود پڑو. اللہ اللہ اللہ, سمجھ رہے؟ دریا میں طوفان ہے, کچھ لوگ ڈوب رہے ہیں, جو کنارے پر ہیں اور تیرنا نہیں جانتے, انہیں مجبور کرنا کہ ان کے بچانے کے لیے طوفان میں کود پڑو. ان کا بچانا نہیں, یہ مارنا ہے جی, ان کا بچانا نہیں بلکہ ان کا ڈبونا ہے. اللہ اللہ, وہ تو ڈوب رہا ہے, جو دریا میں طوفان میں پھنس گیا وہ تو ڈوب رہا ہے, اور جو تیرنا نہیں جانتے ان سے کہا جا رہا تم بھی کود جاؤ, بچا لاؤ. تو یہ ان کو بچانا نہیں ہے, یہ جو کنارے ہیں ان کو ڈبونا ہے, ان کو ڈبونا. یہ خیر خواہی نہیں ہے, یہ بدخواہی ہے. لہذا اے سنی مسلمانوں, جو تمہیں اس طرح کی باتیں کر کے ابھارتے ہیں, احتجاج کرواتے ہیں اور جیل بھرو آندولن کرواتے ہیں, گورنمنٹ کے سامنے لا کر کے کھڑا کرتے ہیں اور تمہیں نشانہ بنواتے ہیں, یہ خیر خواہ نہیں ہے, یہ تمہاری بدخواہ ہے. اگر خیر خواہی چاہتے ہو تو اللہ نے فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی تمہاری طاقت ہے اتنے ہی اللہ نے تمہیں مکلف بنایا ہے. بے شک بے شک بے شک, سبحان حکم اللہ, خدا بھول جاؤ, حکم رسول بھول جاؤ, حکم شریعت بھول جاؤ, اور نیتاؤں کے چکر میں, نام نہاد ملاؤں کے چکر میں, جعلی پیروں کے چکر میں پھر جو ہے اپنی جان کی بازی لگا دو. قسم خدا کی تمہارا سچا رہبر وہ ہے جسے آج شیر ہندوستان کہا جاتا ہے, جو تمہارا ایمان بھی بچا رہا ہے, تمہاری جان بھی بچا رہا ہے. نعرہ تکبیر, تیزی جواب دیجئے. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, وہابیت, دیوبندیت, یزیدیت, تطہیریت, سنیت, سنیوں کی شان, شیر ہندوستان, سنیوں کی شان, فیضان حضور شیر ہندوستان, فیضان حضور باجی صاحبہ, عرس شہنشاہ تپنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ایک مسئلہ بتانے جا رہا ہوں. ابھی تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ جمعہ پڑھنا فرض ہے نا, جمعہ فرض ہے, سنا ہے نا.
اب اعلیٰ حضرت کی کتاب سے میں سنانے جا رہا ہوں جمعہ کا چھوڑنا فرض ہے. ہائے 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 ہائے. سناؤں بولیے صاحب واہ. سناؤں. لوگ بہت جاتے ہیں نا سوال لے کر کے. سفر میں تھا میں دیکھ نہیں پایا وہ مسجد سنیوں کی ہے کہ وہابیوں کی. میں چلا گیا نماز پڑھ لیا. میں فلاں جگہ رہتا ہوں وہاں کوئی سنیوں کی مسجد ہی نہیں ہے. جمعہ میں کیا کریں مجبوراً جانا پڑتا ہے. بولیے آتے نہیں آتے. جمعہ میں جانا پڑتا ہے. کوئی مسجد سنیوں کی ہے نہیں چلے جاتے ہیں. جمعہ ہے کیسے چھوڑ دیں. اور سنا ہے بہت زمانے سے سنتے ہیں بچپنے سنتے ہیں جو 3 جمعہ چھوڑ دے گا کافر. ہاں معاذ اللہ رب العالمین معاذ اللہ. ایسی بات لاتے نہیں لاتے. معاذ اللہ. بولیے سنا ہے. اب ایسوں کے لیے مسئلہ تاکہ آپ اپنا عقیدہ بچائیں اپنی نماز بچائیں. ہاں 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 سبحان سبحان. جو ایسا مسئلہ لاتے ہیں جو ایسا مسئلہ لاتے ہیں کہ اب وہاں کوئی مسجد سنیوں ہی کی نہیں. جمعہ کیسے پڑھیں. ہم باہر رہتے ہیں وہاں کے اماموں کا حال بڑا خراب ہے. عید کا دن آتا ہے مجبوری میں چلے جاتے ہیں. بقرعید کا دن آتا ہے مجبوری میں چلے جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. تو ابھی تک آپ نے یہی سنا ہوگا کہ جمعہ فرض ہے. اب آج بتا رہا ہوں کہ جمعہ کا چھوڑنا فرض ہے. سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الغرض وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہو یعنی عقیدہ جس کا خراب ہو. وہابی ہو دیوبندی ہو رافضی ہو قادیانی ہو جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو اگر وہ امام ہو کسی جگہ پر اور وہاں پر کوئی دوسرا اپنا صحیح عقیدے والا امام موجود نہ ہو اپنا صحیح عقیدے والا امام موجود نہ ہو سب وہی غلط عقیدے والے وہابی دیوبندی رافضی یا قادیانی یا جو ہے دیوبندی یا اس طرح کے فرقے والے غلط عقیدے والے ہی امام ہو ایسے لوگوں کی ہی مسجدیں ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی جمعہ یا عیدین کا امام ہو اور کوئی مسلمان امامت کے لیے نہ مل سکے تو جمعہ اور عیدین کا ترک یعنی چھوڑنا فرض ہے. سبحان سبحان اللہ سبحان. جمعہ کا چھوڑنا سبحان اللہ سبحان اللہ. عیدین کا چھوڑنا فرض ہے. ایسی جگہ پر جہاں امام سنی نہ ہو دیوبندی وہابی ہو یا قادیانی رافضی ہو اور کوئی سنی اس لائق نہ مل سکے کہ اسے امام بنا کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو اب وہاں پر جمعہ کا مسئلہ پوچھتے ہو جمعہ پڑھے کہ نہ پڑھے. وہاں پر جمعہ چھوڑ دینا یہ فرض ہے اور ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہے. سبحان جمعہ چھوڑ کر کے ظہر پڑھنا فرض ہے. جمعہ چھوڑ کر کے ظہر پڑھنا فرض ہے. لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیں یاد رکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں کہ عقیدہ پہلے ہے امام کا عقیدہ دیکھنا پہلے ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں ابھی ایک صاحب مل گئے کانپور میں ہم ایک جگہ کچھ سامان لینے گئے وہاں ایک صاحب ملے کہ ہم میں مدینہ شریف جانے والا ہوں. میں نے کہا جا رہے ہو ٹھیک ہے مگر ایسا ہے کہ ادب کا خیال رکھنا. اور پھر ہم نے پوچھا رہتے کہاں ہو کہاں نماز پڑھتے ہو کہاں فلاں جگہ پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا وہاں تو امام دیوبندی ہے. تو کہنے لگا ہاں وہاں دیوبندی ہے وہاں بھی پڑھ لیتا ہوں اور فلاں جگہ بھی پڑھ لیتا ہوں وہ سنی کو مسجد ہے. مجھے اس سے کیا مطلب ہمیں تو نماز سے مطلب ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب تم تو وضو بھی نہیں بناتے ہوگے. کیوں بلال بھائی ساتھ میں تھے تو ہم نے کہا تم تو وضو بھی نہیں بناتے ہوگے. تو کہے نہیں وضو بناتا ہوں. میں نے کہا بھائی نماز سے مطلب ہے نماز سے مطلب ہے پڑھ لیا. تو ہم نے کہا تو نہیں وضو بنانا ضروری ہے بغیر وضو کے نماز کہاں ہوگی. تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ کسی مندر وغیرہ سے کوئی آ جائے ٹھیکہ وغیرہ لگائے ہو نماز کا طریقہ معلوم ہو اور وہ اپنے ہی لباس میں آ کر کے اپنے ہی اسی ڈھنگ سے مصلی پہ کھڑا ہو جائے نیت باندھ لے اللہ اکبر تم تو وہاں بھی پڑھ لو گے. نہیں ہم ان کا آپ نہیں پڑھیں گے ان کے پیچھے کیسے پڑھ لیں گے. میں نے کہا تم نماز پڑھنے سے مطلب پڑھ لو نماز پڑھنے سے مطلب ہے پڑھ لو. کہنے لگے نہیں بھائی امام بھی دیکھنا پڑے گا. تو میں نے کہا یہی تو بتا رہا ہوں امام بھی دیکھنا پڑے گا. وضو شرط ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ امام کا عقیدہ دیکھا جائے گا. اگر یہ نہ دیکھا جاتا کہ امام کون ہے
تو امام حسین کربلا کے میدان میں 22,000 کو چھوڑ کر کے 72 کی جماعت الگ نہ کرتے. بتا دیا امام حسین نے کربلا کے میدان میں نے 22,000 کے لشکر کو لات مار دیا ہے. اے میرے ماننے والوں، تم بھی 72 جماعت کو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، قادیانی ہو، چکڑالوی ہو، نیچری ہو، تبلچی ہو، آقا خانی ہو، بوڑا ہو، خوجا ہو، کسی بھی غلط فرقے کا ہو، لات مار کے اپنی نماز الگ پڑھ کے بتا دینا ہم حسینی ہیں. گوارا نہیں، باطل ہم کو سر جھکاتے نہیں، ہم سر کو کٹاتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہر شہر گلی گلی فیضان امام حسین، طریقہ امام حسین، فیضان امام حسین، حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، وہابی آتنکواد، دیوبندی آتنکواد، خواجہ کا ہندوستان، فیضان شیر سنت، للکار ہے للکار ہے. دم مدار دم مدار دم مدار. اب ایک دو عبارت اور سنا دوں اجازت ہے. پھر ابھی حضرت کی تقریر سن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بھی نعت و منقبت کا اشعار سنیں گے. پوری رات تو جگنے والی رات ہی ہے آج نا، پوری جگیں گے نا، سنیں گے نا. اللہ والے کی بارگاہ میں سن رہا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہے. فیض کا فیض مل رہا ہے اور ایمان تازہ ہو رہا ہے. اب ایک کچھ مولوی نکلے، ابھی جلدی ایک اور نکلا ہے نا، اور اس کو بھی خوراک بھی مل گئی. کیا کہ ہر وہابی کافر نہیں ہے نا. اکثر کلیو مولوی بہت پرانا ہے، یہ بہت زمانے سنتے آئے، بہت جگہ لوگ کہتے ہیں. مگر پہلے تو حال یہ تھا صلح کلیوں کا، چپکے سے لوگوں سے کہتے تھے ہوٹل میں یا کمرے میں. مگر آج حال یہ ہے کہ اسٹیج پہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ ہر وہابی کافر نہیں ہے. تو اب اعلیٰ حضرت کی بات سناؤں میں آپ. اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ طوائف مذکورین، وہابیہ و نیچریہ، قادیانیہ، غیر مقلدین و دیوبندیہ و چکرالویہ، خذلہم اللہ تعالی اجمعین، ان آیات کریمہ کے مصداق بالیقین اور قطعاً یقیناً کفار مرتدین ہیں. کفار مرتدین ہیں. ان میں ایک آدھ، جملہ سنیے گا بہت غور سے، ان میں ایک آدھ اگرچہ کافر فقہی تھا، اگرچہ کافر فقہی تھا اور صدہا کفر اس پر لازم تھے، جیسے نمبر 2 والا دہلوی. 2 نمبر میں دہلوی کے تعلق سے بات گزری، اس کو بتا رہے ہیں. مگر اب آگے اعلیٰ کی بات سنیے. مگر اب اتباع و اذناب میں، یعنی اس کے جتنے چیلے چاپڑ ہیں، کہتے بس 4 کو اعلیٰ حضرت نے کافر لکھا ہے، 4 کو لکھا ہے، بس 4 کو لکھا ہے. کس 4 کو؟ تھانوی کو، گنگوہی کو، امبیٹوی کو، نانوتوی کو، بس 4 کو لکھا ہے. ابے عقل کا اندھا 4 کے آگے لکھا من شکا. 4 کے آگے لکھا من شکا فی کفری و عذابی فقد کفر. اور یہ پڑھ لے، گرامر بھی نہیں پڑھا، کیا مدرسے میں گھاس چھیل کے آیا، شیخین دال کا مجموعہ بن کے آیا. لکھا ہے وہاں پر لکھا ہے من شکا، جو من مانے جو، اور یہ من عموم کے لیے آتا ہے. کس کے لیے آتا ہے؟ عموم، جو بھی زمرے میں آئے گا، جو بھی شک کرے گا، من شکا. کہتے صرف 4 کو کہا ہے. ابے 4 کے آگے ایسا لفظ کہہ دیا جو بھی اس میں شک کرے گا، جو بھی. ابے اپنا ہی جائزہ لے لے، تو کہتا سب نہیں، اعلیٰ کہ جو شک کرے گا، جو شک کرے گا، تو کہتا سب نہیں، شک تو چھوڑ، تو انکار کر رہا ہے.
ہے نا، من شکا بھی فرمایا، 4 کو کہنے کے بعد من شکا بھی فرمایا ہے. من شکا کی وضاحت سمجھ لے، مسئلہ سمجھ جائے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک آج اگرچہ کافر فقہی تھا اور صدہا کفر اس پر لازم تھے جیسے نمبر 2 والا دہلوی، مگر اب اتباع و اذناب میں اصلاً کوئی ایسا نہیں جو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر کلامی نہ ہو. کافر فقہی ہلکے درجے کا ہے، کافر کلامی اس سے بڑا ہے نا. کیا فرمایا؟ اب ان میں کوئی ایسا نہیں جو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر کلامی نہ ہو، ایسا کہ من شکا فی کفرہی فقد کفر، جو ان کے اقوال ملعونہ پر مطلع ہو کر ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے. تو اب یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ. بولیے صلح. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے نعرہ دیا سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے. نعرہ ہے نا خانقاہ عصمتیہ کا، اور اس کے آگے اور بڑھا لیجئے، سنیت کا کام کریں گے، فتاوی رضویہ عام کریں گے، اور صلح کلیوں کا جینا حرام کریں گے. صلح کلیوں کا جینا، فتاوی رضویہ عام کریں گے، صلح کلیوں کا جینا حرام کریں گے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. ایک بار اور پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل پورا زور اس پر لگ رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، ہے نا. لوگ اسی پر زور لگا رہے ہیں. شب برات میں حلوہ پکانا ضروری نہیں، عرس کرنا ضروری نہیں، عرس میں جانا ضروری نہیں، ہے نا. کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا ضروری نہیں، مزار پہ چادر چڑھانا ضروری نہیں، یہ چراغاں کرنا ضروری نہیں. اس طرح کی جتنی چیزیں جو سنیت کی پہچان ہے ان پر سب ایک لفظ آیا ضروری نہیں، ضروری نہیں، ضروری نہیں. اب اعلیٰ حضرت سے پوچھے کہ کیا ضروری ہے کہ نہیں. بولیے پوچھ لیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سنائیں. اب یہ سنیے اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں. اب یہ قیام یعنی کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا شعار اہل سنت ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اہل سنت کی پہچان، شعار اہل سنت ہو گیا. تو قیام بھی شعار اہل سنت ہے، میلاد کی محفل منانا بھی شعار اہل سنت ہے، جلسہ عید میلاد النبی کا جلسہ کرنا اور جلوس نکالنا، چادر چڑھانا، عرس کرنا، انگوٹھا چومنا، اور یہ سب چیزیں، شب برات میں حلوہ پکانا، مزاروں پہ حاضری دینا، پھول پیش کرنا، یہ سب چیزیں، 11ویں کرنا، غریب نواز کی چھٹی کرنا، یہ سب چیزیں سنیت کی پہچان ہے. بولیے شعار سنیت ہے، شعار اہل سنت ہے. ابھی اعلیٰ فرماتے ہیں شعار اہل سنت ہو گیا، اور اس سے انکار شعار وہابیت، اس سے انکار شعار وہابیت اور شعار سنیت کا لحاظ ضرور مؤکد ہے، ضرور. یہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد ہے، اس کا لحاظ ضرور. تو کہتا ہے ضروری نہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ضرور مؤکد. ضرور بھی لا رہے ہیں، مؤکد کا معنی بھی ہوتا ہے ضروری، یعنی ضرور ضروری ہے، ضرور ضروری ہے. تو کہتا ہے یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں یہ سب سنیت کی پہچان ہے، اور جو سنیت کی پہچان اس کا لحاظ ضرور مؤکد ہے. یعنی عرس کرنا سنیت کی پہچان ہے، عرس کیا جائے گا. لنگر کرنا سنیت کی پہچان ہے، لنگر کیا جائے گا. چادر چڑھانا سنیت کی پہچان ہے، چادر چڑھائی جائے گی. پھول پیش کرنا سنیت کی پہچان ہے، پھول پیش کیا جائے
جائے گا. شب برات میں حلوہ پکانا سنیت کی پہچان ہے, حلوہ پکایا جائے گا. کنڈے کی فاتحہ سنیت کی پہچان ہے, کنڈے کی فاتحہ دلائی جائے گی. 11ویں شریف میں 11ویں منانا سنیت کی پہچان ہے, 11ویں شریف منائی جائے گی. 12ویں میں جلوس نکالنا سنیت کی پہچان ہے, اس کو کیا جائے گا. محرم میں تعزیہ بنانا سنیت کی پہچان ہے, اسے کیا جائے گا. امام حسین کے نام پر جلوس نکالنا سنیت کی پہچان ہے, اسے کیا جائے گا. امام عالی مقام کے نام پر سبیل لگانا سنیت کی پہچان ہے, اسے کیا جائے گا. مجلس منعقد کرنا سنیت کی پہچان ہے, اسے کیا جائے گا. کھچڑا پکانا امام علی مقام کے نام پر سنیت کی پہچان ہے, اسے کیا جائے گا. 11ویں بھی منائی جائے گی, 12ویں بھی منائی جائے گی. محرم میں امام حسین کا ذکر بھی کیا جائے گا, شہادت کا بیان بھی کیا جائے گا, اور حسینیوں کو بتایا جائے گا اے حسینیوں کھچڑا کھا کر کے شربت پی کر کے دوغلے کوفی نہ بنو, پکے حسینی بنو اور اعلان کرو اے امام حسین کربلا کے میدان میں آپ نے کسی یزیدی سے سمجھوتا نہیں کیا تھا. ہندوستان میں ہم کسی وہابی سے سمجھوتا نہیں کریں گے, کسی دیوبندی سے سمجھوتا نہیں کریں گے, قادیانی سے سمجھوتا نہیں کریں گے, رافضی سے سمجھوتا نہیں کریں گے, گستاخ اہل بیت سے سمجھوتا نہیں کریں گے, خارجی سے سمجھوتا نہیں کریں گے, ناصبی سے سمجھوتا نہیں کریں گے, گستاخ صحابہ سے سمجھوتا نہیں کریں گے, صحابہ کو زانی اور خاطی لکھنے والوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے, نبی کو بے بس لکھنے والوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے, مزاروں کو مندروں کی طرح بتانے والوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے, غوث اعظم کو مدنی منا لکھنے والوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے, 40 متفرق مدنی پھول پیشاب پاخانہ لکھنے والوں دعوت اسلامی والوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے. اور یہ سفید پگڑی والے جنہوں نے جن کے اسٹیج سے یہ کہا گیا معاذ اللہ رب العالمین کہ قبر میں دین پوچھا جائے گا, مسلک نہیں پوچھا جائے گا, ایسے خبیثوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے. اور ہمارا اعلان کل بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہی رہے گا. یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عشق محبت عشق محبت